احتجاج کے دوران کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جاں بحق ہوئے یا نہیں ہوئے، زخمی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ لگ اس طرح رہا ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا چاہتی ہے۔ مراد سعید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے لیڈ کیا اور وہ احتجاج کے اندر بھی شامل تھے۔ فیصلہ سازوں سے پوچھا گیا کہ کیا اسے گرفتار کر لیا جائے۔ ایک سیانے نے مشورہ دیا کہ بالکل نہیں، اسے بھاگنے دیا جائے، وہ گرفتار ہوئی تو ہیروئن بن جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن عام طور پہ ویسے خبریں کم ہوتی ہیں، لیکن آج غیر معمولی طور پہ آج بھی خبریں جو ہیں وہ کافی ڈیولپ ہوئی ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہفتہ ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو فائنل کال تھی اس کو ایک ہفتہ مکمل ہو چکا ہے، اور ایک ہفتے بعد بھی اس فائنل کال کو لے کے کنٹروورسیز جو ہیں وہ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی۔ اور اتوار والے دن جو ہے وہ ابھی تک کون سی کنٹروورسی چل رہی ہے؟ کنٹروورسی اسی بات کی چل رہی ہے کہ کیا اس احتجاج کے بعد، بلکہ اس احتجاج کے دوران کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جاں بحق ہوئے یا نہیں ہوئے، زخمی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ دونوں سائڈز کی اپنی اپنی پوزیشنز ہیں، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، دونوں سائڈز کی اپنی اپنی پوزیشنز ہیں، لیکن اب لگ اس طرح رہا ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا چاہتی ہے۔ پہلے تو شاید اگنور کرنے والی بات تھی، سمپل اتنی وہ بات کہہ دیتے کہ جی وہ نہیں، یہ فیک نیوز ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اب اس کو پراپرلی جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے، اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا، غیر معمولی بات جو ہوئی ہے جناب اس سارے واقعے کو لے کے وہ یہ ہے کہ آج وزارت داخلہ کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وزارت داخلہ کی جو پریس ریلیز ہے یہ صرف وزارت داخلہ کی جانب سے نہیں بلکہ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ اب اگر آئی ایس پی آر سے پریس ریلیز آ رہی ہے تو اس کی بہت بڑی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم پچھلے چند دنوں سے ایک پراپر کیمپین دیکھ رہے ہیں جو پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بہت سے فالوورز، میں یہ فالوورز کہوں گا، آفیشیلی پھر بھی یہ ایسی پوزیشن نہیں لی گئی، اپنے آفیشیل اکاؤنٹس کے ذریعے کم سے کم نہیں لی گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹروں کی جانب سے ایک ہمیں ان اناؤنس قسم کی ایک تحریک نظر آتی ہے، جس میں خاص طور پہ فوجی جوانوں کو لے کے جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب اور نازیبا قسم کی گفتگو جو ہے میرے خیال میں کی گئی ہے۔ تو وزارت داخلہ کے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے خد و خال ذرا تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں ایک تو لکھا ہوا جی فوج کا براہ راست مظاہرین سے کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف لاشوں کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہی ہے، غیر ملکی میڈیا بھی تحریک انصاف کے پروپیگنڈا کا شکار ہے۔ ہائی کورٹ نے امن و امان قائم رکھنے کی ہدایت کی۔ 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو امن و امان ہر قیمت پر قائم رکھنے کی ہدایت کی۔ بیلاروس کے صدر اور اعلیٰ سطح چینی وفد کے دورے کے پیش نظر پی ٹی آئی کو متعدد بار احتجاج مؤخر کرنے کو کہا گیا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج جاری رکھنے کی ضد پر انہیں سنجانی مقام کی تجویز دی گئی۔ غیر معمولی مراد بشمول عمران خان سے ملاقات کروائی گئی۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ مظاہرین نے سنجانی کے بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ مظاہرین نے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ پرتشدد مظاہرین نے پشاور تا ریڈ زون تک مارچ کے دوران ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے اسلحہ بشمول سٹیل سلنگ شاٹس، سٹن گرینیڈ، آنسو گیس شیل اور کیل جڑی لاٹھیاں جو ہے وہ استعمال کی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کیا کیا کچھ تھا۔ پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ مراد سعید کی قیادت میں سخت گیر مظاہرین نے حملہ کیا۔ اچھا، جو مراد سعید والا ایلیمنٹ ہے یہ پہلی دفعہ سامنے آیا ہے، بلکہ اس کے اوپر عطاء اللہ طاہر نے بھی آج پریس کانفرنس کی، اس کی بھی میں ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن یہ چیز پہلے کبھی نہیں آئی تھی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مراد سعید ایکچولی ساری چیز کو لیڈ کر رہے تھے۔ مراد سعید ابھی تک کہیں نظر نہیں آئے ہیں، خود پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے فالوورز جو ہیں ان کو اب تک دیکھ نہیں سکے ہیں، وہ کہیں پہ بھی ان کے ویسے ٹویٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں لیکن ابھی تک کہیں نظر نہیں آئے ہیں۔ اس میں اس پریس ریلیز میں ڈائریکٹلی مراد سعید کو جو ہے وہ امپلیکیٹ کیا گیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں جی سخت گیر 1500 شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے متحد سرگرم تھے جو خود بھی ہمراہ تھا۔ گروہ نے عسکریت پسندانہ حکمت عملی کے تحت قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا۔ صوبائی سرکاری مشینری کی مدد سے سڑک پر نصب رکاوٹیں ہٹا کر شرپسند جتھوں کے لیے راستہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی اداروں نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے پرتشدد مظاہرین کے ساتھ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اسلام آباد میں چیک پوسٹ پر ڈیوٹی پر متعین 3 رینجرز اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کیا گیا۔ پرتشدد مظاہرین نے ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا۔ شر پسندوں کے ہاتھوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار زخمی ہوئے۔ پرتشدد مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا اور پولیس کی متعدد گاڑیوں کو آگ لگائی۔ پاک فوج آئین کے تحت تعینات کی گئی تھی۔
آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا. پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ اور غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت تھا. پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد دورے پر آئے اہم وفود کے لیے محفوظ ماحول یقینی بنانا تھا. پولیس اور رینجرز نے اس پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے اسلحہ استعمال نہیں کیا. فوج کا مظاہرین سے براہ راست ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے اسلحہ استعمال نہیں ہوا. فوج کا مظاہرین سے براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوا. پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، نہ ہی وہ فسادات روکنے پر تعینات تھی. منتشر کرنے کے دوران قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈز اور مظاہرین کے مسلح شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی. ان خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کیا. تحریک انصاف نے منظم پروپیگنڈا کیا. مظاہرین کے فرار کے بعد وفاقی وزرائے داخلہ اور اطلاعات نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا. پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا شروع کر دیا. مبینہ اموات کی ذمہ دار قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد کے بڑے ہسپتالوں کی انتظامیہ نے اموات کی رپورٹ کی تردید کی ہے. غیر ملکی میڈیا بھی پروپیگنڈا کا شکار ہو رہا ہے. من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اور اے آئی سے تیار کردہ جھوٹے کلپس کا استعمال کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے غیر ملکی میڈیا کے بعض عناصر بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے ہیں. وزراء، حکومتی اہلکار، پولیس آفیشلز اور کمشنر اسلام آباد نے بار بار مصدقہ ثبوت کے ساتھ اصل صورتحال واضح کی ہے. علی مین گنڈا پور نے صوبائی اسمبلی کا اشتعال انگیزی کے لیے استعمال کیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر شہریوں کی حفاظت کی. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم پاکستان میں انتشار، بے امنی اور تفرقہ بازی کو فروغ دے رہی ہے. اندرون اور بیرون ملک ایسے عناصر کا متعلقہ قوانین کے تحت احتساب کیا جائے گا. علی مین گنڈا پور نے صوبائی اسمبلی کو اداروں کے خلاف بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیانات کے لیے استعمال کیا. مظاہرین سے مہلک ہتھیار برآمد ہوئے. پرتشدد مظاہرین سے 18 خودکار ہتھیاروں سمیت 39 مہلک ہتھیار برآمد ہوئے. پکڑے گئے شرپسندوں میں 3 درجن سے زائد غیر ملکی اجرتی شامل ہیں. جیل وینز کو جلانے کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 11 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا. پرتشدد مظاہروں کے دوران ابتدائی اندازوں کے مطابق سینکڑوں ملینز کا نقصان ہوا. پرتشدد مظاہرین کی وجہ سے معیشت کو بالواسطہ نقصانات کا تخمینہ 192 ارب روپے یومیہ ہے. پاکستان بشمول خیبر پختونخوا کے قابل فخر عوام اس قسم کی پرتشدد سیاست کو مسترد کرتے ہیں. یہ ہے جناب وہ پوری پریس ریلیز جو جاری کی گئی ہے. تو یہ میں دوبارہ آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ہے وزارت داخلہ کی پریس ریلیز، لیکن اس کو آئی ایس پی آر نے بھی ریلیز کیا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو میں کم از کم انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے فالوورز کی بہت سے فالوورز کی جانب سے جو ہے وہ فوج کے خلاف مختلف قسم کی پوسٹ کی گئی ہیں، ویڈیوز کی گئی ہیں، ٹویٹس کی گئی ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا عمل سامنے آیا ہے. لیکن اس ساری چیز کے بعد تحریک انصاف نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا جی وزارت داخلہ کے بیان کا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جواب. 26 نومبر ملکی تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک، حکومت بے گناہ شہریوں کے ناحق خون میں لتھڑی ہوئی ہے. دستور کے آرٹیکل 245 کے پیچھے چھپ کر مینڈیٹ چور اور اس کے ریاستی مشینری اپنے گھناؤنے پن کو چھپا سکتے ہیں، نہ ہی اپنے آستینوں سے ناحق خون کے داغ مٹا سکتے ہیں. آئین کا آرٹیکل 245 کسی کو عوام کی دی گئی بندوقوں سے بے گناہ نہتے اور پرم شہریوں کے خون سے ہولی کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا. دستور کے چیتڑوں پر قائم غاصب حکومتی بندوبست اصلاً آئین سے نفرت کرتا اور صرف اپنی سہولت کے مطابق آئین کو استعمال کرتا ہے. آئین کے وہ حصے جن کے پیچھے پناہ لینا ممکن ہے ان کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور آئین کی وہ لاتعداد دفعات جو عوام کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتی ہیں انہیں نہایت رعونت سے پیروں تلے روند کر آگے بڑھ جاتے ہیں. دستور جمہوریت کو نظام کی اساس قرار دے کر جمہوریت کے منتخب نمائندوں اور اختیار و اقتدار کے مالک قرار دیتا ہے. وفاقی حکومت میں بیٹھا وزیر داخلہ عوامی انتخاب کے کسی آبرومندانہ رستے سے ہو کر نہیں بلکہ شخصی آمریت کی ذلت آمیز گزرگاہوں سے نکل کر قوم پر مسلط ہے. تو بہت لمبا اس کا جواب تو خیر بہت لمبا لکھا ہوا ہے اور اس میں بیسیکلی یہی ہے کہ جی ہم ہر صورت جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ بیسیکلی حکومت نے کیا ہے یہ سب کچھ. آرٹیکل 15 ہر شہری کو نقل و حرکت کی مکمل آزادی، جبکہ آرٹیکل 16 شہریوں کے لیے پرامن اجتماع کا ضامن ہے. آرٹیکل 17 ہر شہری کو سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہونے اور کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ بننے کا پورا حق دیتا ہے. دستور کا آرٹیکل 19 ہر پاکستانی کو اپنی رائے کے اظہار کا بنیادی حق دیتا ہے، جبکہ 19A مصدقہ معلومات تک رسائی کے حق کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے. تو یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا جواب ہے. عطاء اللہ تارڑ نے جناب اس پریس ریلیز کے چند گھنٹوں کے بعد ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سیکرٹری داخلہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے. اچھا انہوں نے کہا ہے کہ جی مراد سعید جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں روپوش ہیں اور مراد سعید نہ صرف احتجاج میں شریک تھا بلکہ جتھے ساتھ لایا تھا. مراد سعید کی گرفتاری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا. یہ ریاست کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا سے بھی ان کے پروپیگنڈا سے متعلق بات کی. یہ لوگ جعلی ویڈیوز بنا رہے ہیں.
کرم ایجنسی کے شہدا کو اسلام آباد کا دکھایا جا رہا ہے، اپنے لوگوں کو آگے کر کے فرار ہو جاتے ہیں. احتجاج سے یومیہ 192 ارب کا نقصان ہوتا ہے. کے پی اے کے شہری ترقی چاہتے ہیں، انتشار کی سیاست نہیں. خفیہ ایجنسی کی رپورٹ تھی کہ فائنل کال میں قتل و غارت کی جائے گی. اسلام آباد کا امن سوچی سمجھی سازش کے تحت سبوتاج کیا گیا. جب کوئی اہم موقع آتا ہے تو احتجاج کی کال دی جاتی ہے. سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ جی جلسہ جلوس کے لیے 1 ہفتہ پہلے درخواست دی جاتی ہے. احتجاج کی تاریخوں کے دوران بیلاروس کے صدر کا دورہ بھی طے شدہ تھا. مظاہرین نے ہر طرح کی پرتشدد کارروائیاں کی. مظاہرین کی بلا اشتعال گولیاں چلانے سے ہمارے لوگ زخمی اور شہید ہوئے. اچھا، اس کے اندر ایک جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مراد سعید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے لیڈ کیا اور وہ اس کے اندر بھی شامل تھے، اس سارے احتجاج کے اندر بھی شامل تھے. میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ بھائی اگر وہ ایسا شخص اگر شامل تھا، اور یہ بات اب آپ کو اب پتہ لگی ہے، پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں پتہ لگی کہ مراد سعید بھی آ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ویسے ہی وانٹڈ ہیں، مطلوب ہیں، وہ اور بھی مختلف مقدموں کے اندر جو ہیں وہ مطلوب ہیں. تو مراد سعید نہیں گرفتار ہو سکے، علی امین گڈھا پور نہیں گرفتار ہو سکے، بشرا بی بی نہیں گرفتار ہو سکی، تو پھر آپ لوگوں کی نااہلی سامنے آتی ہے کہ نہیں آتی کہ آپ لوگ تو گرفتار ہی نہیں کر سکے. تو اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب مطلب اب کیا فائدہ. اب بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ حکومت خود جو ہے وہ ڈیفینسو کے اوپر آ چکی ہے اور خود اس وقت جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ جو ہلاکتیں ہیں اور زخمیوں کے حوالے سے ان کو بیسکلی اس نمبرز کو جو ہے وہ ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ کلیئر نہیں ہو رہا. پاکستان تحریک انصاف اب تک کہتی ہے جناب 12 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں جی کوئی بھی شخص جاں بحق نہیں ہوا ہے. کوئی یہ بالکل بات غلط ہے. اور ہم نے تو بلکہ آتشی اسلحہ جو ہے یعنی کہ فائر آرم جو ہے وہ ہم نے استعمال ہی نہیں کیا ہے. ربر بلٹس یوز ہوئی ہیں، آنسو گیس استعمال ہوا ہے، لیکن ہم نے فائر آرم جو ہے وہ استعمال ہی نہیں کیا ہے. لیکن مختلف جو جرنلسٹک ذرائع ہیں جنہوں نے رپورٹنگ کی ہے سارے معاملے کے اوپر، وہ اپنی سٹوری کے اوپر ابھی تک قائم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی زخمی وہاں پہ موجود تھے جن کو گن شاٹس لگے ہوئے تھے. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیو پہ اگلے دن صبح 9 بجے یہ خبر چلی ہے لیکن بعد میں ہٹ گئی، اور میرے پاس تو اسکرین شاٹ بھی ہے اس کا، ہم نے تو لیا ہوا ہے. اویس اکبر یوسف زئی ہیں جیو کے رپورٹر جنہوں نے یہ خبر دی تھی. تو میں چاہوں گا اویس اکبر یوسف زئی سے اب سوال کیا جائے کہ بھائی آپ کی خبر کیا باؤنس ہو گئی، غلط تھی آپ کی خبر، آپ نے جھوٹ بولا تھا کیا، یا جیو نے جھوٹ بولا تھا کیا؟ سوال تو یہ ہے نا. اور اگر جیو نے غلط بیانی کی تھی تو کیا پیمرا نے اب تک جیو کو کوئی نوٹس بھیجا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اب تک جیو کو کوئی نوٹس کیا ہے کہ اس نے اتنی بڑی فیک نیوز چلا دی، ایک لسٹ چلا دی اس کے اوپر؟ تو یا تو وہ خبر ٹھیک تھی یا پھر آپ کا طریقہ کار غلط ہے. دونوں میں سے کچھ ایک جگہ تو غلطی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جناب آج ایک آڈیو لیک بھی ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب، ان کی ایک عدد آڈیو لیک ہوئی ہے اور وہ یہ آڈیو لیک بتاتی ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ کتنا تضاد پایا جاتا تھا، کتنے اختلافات پائے جاتے تھے اس سارے دھرنے کو لے کے، احتجاج کو لے کے. علی محمد خان صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں سنیے گا ذرا. اور گور صاحب اور یہ جو پھر واپس آئے ہیں تو اگلی صبح انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کو بریفنگ دی کہ خان صاحب نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ آپ اگر سنجانی بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں، سنجانی بیٹھ جائیں اور اس دوران نیگوسیشن کر لیں، 1-2 دن دیکھ لیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے جانا ہے یا کیا. اب یہاں تک تو یہ سچویشن تھی. میرا سب سے بڑا جو مجھے دکھ ہے اور افسوس ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک تو اسپیسیفکلی ڈی چوک کا نہیں کہا تھا، اسلام آباد کا کہا تھا، اور اس بات کے بہت سے گواہ ادھر عدالت کے موجود ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو گور صاحب کی ملاقات ہی خان سے پھر نہیں ہو سکی. ان کی تو ملاقات ہی پھر 25 تاریخ کو ہوئی ہے. تو خان صاحب کی طرف سے، فاؤنڈنگ چیئرمین کی طرف سے، چیئرمین تحریک انصاف کو جو ڈائریکشن تھی وہ یہی تھی کہ آپ اسلام آباد پہنچیں. کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے کہ ڈی چوک ہے یا کشمیر ہائی وے ہے یا پشاور موڑ ہے، نو، بس اسلام آباد. تو جب خان صاحب نے پھر 25 تاریخ کو خود کہہ دیا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں اور آپ وہاں پہ اگر نیگوسیشن ہوتی ہے تو کریں، وہاں گور صاحب نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کو علم نہیں تھا. جب ان کو بی بی کا بتایا گیا کہ بی بی بھی تشریف لائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بھی آئی، تو ان کے علم میں نہیں تھا یہ، کیونکہ خان صاحب کو ساری انفارمیشن تو ظاہر اندر نہیں پہنچتی، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بھی آ رہی ہیں. بہرحال یہ جو خان صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ سنجانی بیٹھ جائیں، اس کو میرے خیال میں 25 تاریخ کو ہی چیئرمین گور صاحب کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو اسی وقت اعلان کر دینا چاہیے تھا. اس میں جو ایک ڈیلے ہوئی ہے نا وہ کنونس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا تو بی بی صاحبہ شاید نہیں مانی، یا سی ایم صاحب کو تو کنوے ہو گیا تھا، سی ایم صاحب تو ایگری تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے آگے. میرے خیال میں یہاں سے ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی ہے کہ جب خان صاحب نے اجازت دے دی تھی سنجانی بیٹھنے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. اب کس کو پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا؟ نہ ہمیں پتا تھا، نہ بی بی کو پتا تھا، نہ گور صاحب کو پتا تھا، نہ سی ایم صاحب کو کہ آگے اگر جائیں گے تو کیا ہوگا. کس کو پتا تھا کہ وہاں خون اشام جو ہے لوگ ہیں اور وہ گولیاں ماریں گے. انہوں نے تو ظلم کیا سو کیا، لیکن میرے خیال میں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں اپنے
اپنے لیڈر کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جب آپ کو سنجانی کا کہا کہ آپ سنجانی میں بیٹھے تو وہاں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا. اور یہ 4-5 دفعہ گور صاحب پولیٹیکل کمیٹی کو کل رات بھی انہوں نے اس پہ بریفنگ دی ہے اور کور کمیٹی کو بھی انہوں نے یہ بتایا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ. سی ایم ہاؤس میں بھی جو ایک پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں سی ایم بھی تھے, اس میں سب تھے, بی بی صاحبہ بھی شاید اس میں موجود تھی. تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں. اب میرے خیال میں پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو آئندہ سے یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے, یہ چیزیں دیکھیں, یہ غلطیاں کسی بھی بنیاد پہ اس کا جواز نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے تو ظلم کیا ہے. آپ ایک گولی بھی نہیں چلا سکتے, چھ جائے کہ کسی کو مارنا خدا نہ خواستہ, وہ بھی دارالحکومت میں. لیکن ہمیں ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا. اگر ہمارے پاس آپشن تھی, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تھی, یہ تو پھر اگلے دن پتہ لگا 26 تاریخ کو جب یہ پولیٹیکل کمیٹی کو محترم گور صاحب نے بریفنگ دی. تو آئندہ سے ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ گور صاحب یا جو بھی ہمارے عہدیدار ہیں, راجہ صاحب ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. خان صاحب, یہ آپ نے علی محمد خان صاحب کی گفتگو سنی. اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ خود پارٹی کے اندر جو ہے وہ بشرا بی بی کے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ کافی حد تک ایک کنسرن پایا جاتا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے سنجانی کا کہہ دیا تھا, اس کے باوجود کس نے فیصلہ کیا, کیوں فیصلہ کیا کہ ہم نے ڈی چوک کی طرف جانا ہے, جبکہ خان صاحب نے تو صرف اسلام آباد کی بات کی تھی. یہ وہ بڑھتا ہوا کنسرن ہے جس کا ہم کئی پچھلے ویلاگز کے اندر بھی ذکر کر چکے ہیں, اور اس سے اب کلیئر کٹ پتہ لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک واضح ڈیوائیڈ ہے. لیکن علی محمد خان پھر بھی کوشش کر رہے ہیں اس مبینہ آڈیو کے اندر کہ کسی طرح معاملات جو ہیں اس کو اگلی دفعہ کے لیے کم سے کم ریزالو ضرور کیا جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ایک جرنلسٹ ہیں شاکر روان, جو لاہور سے جنہیں اٹھا لیا گیا تھا, غائب ہو گئے تھے, وہ 3 دن کے بعد جو ہے اب واپس گھر آ گئے ہیں. ان کا پتہ ہی کچھ نہیں لگ رہا تھا. ان کے لیے جو ہے وہ ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی تھی, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ جس دن متی اللہ جان کے خلاف جو ہے وہ پرچہ ہوا تھا اور ان کو اٹھا لیا گیا تھا, اسی دن ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا. اچھا, ان کا تو پھر بھی پرچہ ہو گیا تھا اور پرچے کے بعد جو ہے وہ ان کو پیش بھی کر دیا گیا تھا, ان کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا. تو اب یہ جب گھر واپس آئے ہیں تو اب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جی مجھے سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے اور پولیس اہلکاروں نے, جنہوں نے وردی پہنی تھی, انہوں نے مجھے اٹھایا تھا اور میرا لیپ ٹاپ اور یہ اس طرح کی چیزیں, موبائل فونز وغیرہ جو ہے انہوں نے کانفسکیٹ کر لیا ہے, اور 3 دن جو ہے میں ان کی تحویل میں تھا. لیکن میرا دوبارہ وہی سوال ہے نا بھائی کہ اس طریقے سے جب آپ لوگوں کو اٹھائیں گے جن کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہ لگے کہ وہ گئے کدھر, کیا ہوا, کوئی قانونی طریقہ کار ہے یا نہیں ہے. بیسکلی میرے خیال میں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہوگا. یہی, اب مجھے نہیں پتا اس کا کتنا کو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ تو وقت سے پتہ لگے گا. جب وہ کام کرنا دوبارہ شروع کرے گا تو پتہ لگ جائے گا. لیکن اس سے صرف نقصان ہوتا ہے, اس سے ریپوٹیشن صرف حکومت کی خراب ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ 2 دن 3 دن کے لیے جو بندے غائب ہو جاتے ہیں, پہلے تو شکر ہے ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتے تھے, اب 2-3 دن کے اوپر آ گیا کام. تو ناٹ اے ویری گڈ سائن. آئی ایم سوری ٹو سے بٹ اٹس ناٹ اے ویری گڈ سائن. اس کے علاوہ جناب کچھ کالمز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب نے آج لکھا ہے, اس کا ایک پیراگراف میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنانے کے قابل ہے. بشرا بی بی کو اسلام آباد سے نکلتے ہوئے ایک پولیس پارٹی نے شناخت کر لیا. فیصلہ سازوں سے پوچھا گیا کہ کیا اسے گرفتار کر لیا جائے. ایک سیانے نے مشورہ دیا کہ بالکل نہیں, اسے بھاگنے دیا جائے. وہ گرفتار ہوئی تو ہیروئن بن جائے گی. گرفتاری تو ہم کبھی بھی ڈال سکتے ہیں. یوں بشرا بی بی کی جرت و بہادری کے راستے میں یہ مشورہ آڑے آ گیا اور بی بی کو جانے دیا گیا. یوں یہ رزمیہ کہانی ہیرو کے بجائے ویلن پیدا کر کے تمام ہو گئی. تو بیسکلی سہیل وڑائچ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بشرا بی بی جو ہے وہ اس دن گرفتار ہو سکتی تھیں لیکن ان کو جانے دیا گیا. اچھا, یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اس دن رات کے وقت جو ہے وہ حسن ایوب صاحب جو ARY کے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایکچولی خبر دی تھی کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن بعد میں انہوں نے ایک پروگرام میں, بلکہ میرے ہی پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا نہیں, وہ میری خبر جو ہے وہ غلط تھی. تو پتہ نہیں کیوں کہا انہوں نے, کسی کوئی مجبوری ہوگی شاید, یا راوی بے چین ہو گیا ہوگا. تو سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دن گرفتار ہو سکتی تھی لیکن ان کو صرف اس لیے کہ کہیں ان کو لائم لائٹ نہ مل جائے, اس وجہ سے ان کو اس دن گرفتار نہیں کیا گیا ہے. اچھا جی, ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 30 تاریخ تک کہا گیا تھا کہ 30 تاریخ وی پی اینس جو ہیں اس کی آخری ڈیٹ ہوگی اور اس کے بعد وی پی اینس جو ہیں وہ کام کرنا بند کر جائیں گے. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ وی پی اینس فی الحال تو کام کر رہے ہیں, بند نہیں کیے گئے ہیں, لیکن اب تک تقریباً 25,000 وی پی اینس کو جو ہے رجسٹر کر لیا گیا ہے.
لیکن فی الحال وی پی اینز بند نہیں کیے گئے ہیں، لیکن حکومت کسی وقت بھی کر سکتی ہے. البتہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بہت سے وی پی اینز کو پرابلم ضرور آئی ہیں. یہ مجھے پتہ لگا ہے، بہت سے لوگوں نے کمپلینس کی کہ جی ہمارے وی پی اینز صحیح طرح کام نہیں کر رہے. واٹس ایپ کے اندر واٹس ایپ ابھی بھی ڈاؤن لوڈ کرنے میں پرابلمس ہیں. ویڈیوز، تصویریں، وائس نوٹس، ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں کافی پرابلم آ رہی ہے. اور ویسے بھی انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت سلو کام کر رہا ہے. تو میری سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں اس حکومت نے کرنا کیا ہے اس انٹرنیٹ کا، اس میں سے کیا کچھ عمر نکالنا ہے. لیکن عجیب سی صورتحال جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے سارے معاملے میں. وزیر مملکت آئی ٹی شزا فاطمہ صاحبہ، انہوں نے ایک اپنا بیان جاری کیا ہے. انہوں نے کہا ملک بھر میں ڈیٹا سروس مکمل فعال ہے. ڈیٹا سروس پر تمام ایپس 100% درست کام کر رہی ہیں. پاکستان میں انڈسٹری براڈ بینڈ استعمال کرتی ہے، اسے بند نہیں کیا جاتا. موبائل ٹاورز پاکستان میں ضرورت سے کم ہے، اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ایکس کی بندش کا مطلب اظہار رائے پر پابندی نہیں ہے. جہاں سیکیورٹی کی بات ہو وہاں وزارت داخلہ پی ٹی اے کو ہدایت دیتی ہے. وزارت داخلہ کی ہدایت کے مطابق ایکس کو بند کیا گیا. ایکس پاکستان میں 2% سے کم لوگ استعمال کرتے ہیں. یوٹیوب، فیس بک سمیت تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اظہار رائے کی آزادی ہے. ملک پر یومیہ سینکڑوں سائبر حملے ہوتے ہیں. سائبر سیکیورٹی وقت کی ضرورت ہے. گزشتہ سال کی نسبت اس سال آئی ٹی انڈسٹری میں بے پناہ ترقی ہوئی ہے. تو حکومت مطلب پہلے بھی ویسے کورٹ میں تو یہ بات کہہ چکی ہے، اب انہوں نے پھر اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جی ہاں جی ہم نے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے کہنے کے اوپر جو ہے بیسکلی کیونکہ سیکیور نہیں ہے ایکس یا ٹویٹر، تو اس وجہ سے ہم نے اسے بند کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ جناب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے. جبکہ میرا خیال میں پاکستان کا بچہ جو ہے اس وقت انٹرنیٹ کے حوالے سے پریشان ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو گئی بھی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ ایاز امیر صاحب نے بھی ایک کالم لکھا تھا. ان کے کالم سے ایک پیراگراف انہوں نے کہا لیکن اس وقت علی امین ننڈا پور کسی جرنیلی کے قابل نہیں رہے تھے، اور ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ دیا جائے تو یہی ہوگا کہ بڑھ کے بیکار کی اور بہت زیادہ اور ہوش مندی کی حکمت عملی خاصی کم. ویسے بھی کاروان جدوجہد کو سوچنا چاہیے کہ کسی صوبے کے چیف منسٹر کو یہ بات جچتی ہے کہ حکمرانی کے فرائض پر توجہ دینے کے بجائے ہر 2 یا 3 ہفتے بعد دارالحکومت پر چڑھائی کی باتیں کر رہا ہو. چلیں چونکہ حکم کہیں اور سے آ رہا تھا اور اس کی بجا آوری لازمی تھی. کے پی کے حدود سے کارواں تو نکل آیا، لیکن پھر دیکھنا چاہیے تھا کہ کارواں کو کس حد تک لے جانا تھا. سنجانی جاتے بہت کچھ بچ جاتا، شاید عزت سادات بھی رہ جاتی، لیکن ڈی چوک کے خط نے مار دیا. یہ ایاز امیر صاحب ایکچولی بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو اب ایک آن دا ریکارڈ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے ہی سینئر رہنما جو کہ اس وقت منسٹر ہیں، بڑے اہم پورٹ فولیو کے منسٹر ہیں، انہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے، ویسے ہی پرائیویٹلی مجھ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شکر کریں کہ یہ لوگ سنجانی میں جا کے نہیں بیٹھے. مطلب یہ میں آپ کو حکومت کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ سنجانی میں جا کے بیٹھ جاتے نا تو ہمیں ایک مصیبت پڑی رہنی تھی. مصیبت اس بات کی پڑی رہنی تھی کہ یہ اسلام آباد کی حدود کے اوپر بالکل بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمیں تنگ کرنا تھا. انہوں نے موٹر وے بند کر دینی تھی، انہوں نے ساری کمیونیکیشنز وغیرہ جو ہے بند کر دینی تھی. تو اچھا ہوا کہ یہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اندر آ کے کیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. اگر یہ بیٹھ جاتے جا کے سنجانی میں تو ہمیں بالکل جو ہے نا وہ آن آر ٹوز رہنا تھا کہ لو جی اب آئے کہ تب آئے. سو مطلب یہ ہے حکومت کا پوائنٹ آف ویو کہ جی شکر ہے ان سے جان چھوڑ گئی ہماری. یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. دوسرا کھیل کے میدان سے خبر، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے پہلے T20 میچ میں جناب زمبابوے کو شکست دے دی ہے، اور پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی اور ٹارگٹ سیٹ کیا، اور زمبابوے جو ہے وہ ٹارگٹ چیز کرنے میں ناکام رہا. 166 رنز کا ہدف تھا، 108 رنز کے اوپر زمبابوے کی ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی. چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور انڈین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ یہ پرپوز کر رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ہائیبرڈ ماڈل کے اوپر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد انڈیا کے اندر جتنے بھی میچز ہوا کریں گے، اگر کبھی کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے یا آگے ان لائن ہے، تو پھر پاکستان بھی اپنے میچز انڈیا میں نہیں کھیلے گا، پھر وہ بھی آ کے آپ دبئی میں کھیلیں گے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بھی بات چیت چل رہی ہے. دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.